يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج 26 رمضان کریم ہیں. ناظرین، یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں. ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل، پاکستان کا نمبر 1 آئل، زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، المیڈ ہوٹل اینڈ مال. ناظرین، یہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن 26 رمضان کریم آج ہے. ناظرین، 25 روزے کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں لگا. تو ناظرین، آج یہ ٹرانسمیشن جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، ناظرین آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، میں اپنے حیدرآباد نیوز کی یہ خوش قسمتی، میری پوری ٹیم کی خوش قسمتی، ہمارے حیدرآباد نیوز کی خوش قسمتی کہ ملک پاکستان کی اتنی عظیم شخصیت نے روحانیت میں دیکھ لیں، علم لحاظ سے دیکھ لیں، جس حوالے سے بھی دیکھ لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ رب العزت کا احسان ہے. اللہ کریم نے بڑے کرموں سے نوازا ہے. میری مراد آج جو ہمارے پاس موجود ہیں گیسٹ، ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کے نامور شخصیت ہیں، استاد العلماء، شیخ الحدیث، معروف مصنف حضرت قبلہ آغا جان ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات. یہ وہ ادارہ ہے احسن البرکات کہ حیدرآباد کا جو سب سے پہلا جو دینی درسگاہ ہے، وہ نمبر 1 یہ درسگاہ ہے، اور سب سے پہلا ادارہ حیدرآباد کا یہی ہے احسن البرکات. اور اس ادارے سے جو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنی اچھی اسپیچ کر رہا ہوں، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن آپ پہلے رمضان سے آج 26 رمضان ہو چکا ہے. اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعائیں، کسی نہ کسی کی تعلیم، کسی نہ کسی چیز کا، کسی نہ کسی کا ہاتھ، کسی نہ کسی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. تو ناظرین، یہ دارالعلوم احسن البرکات یہ وہ ادارہ ہے حیدرآباد کا، بلکہ پاکستان کا، کہ جہاں سے الحمدللہ میں بھی الحمدللہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہوں. آج میری خوش قسمتی اور ہمارے چینل کی خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی اعظم ہند و بلوچستان علامہ پیر مفتی احمد میاں برکاتی صاحب، محتمیم اعلیٰ دارالعلوم احسن البرکات. قبلہ آغا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آغا جان، آپ کے الحمدللہ ہم بڑے شکر گزار ہیں، میں، میری پوری ٹیم، ہمارے چینل کے ڈائریکٹر CEO صاحب اور جتنی بھی پوری ٹیم ہے، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے آپ نے ٹائم عطا فرمایا. آپ کی بہت نوازش. اچھا ناظرین، دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور صنعت شاہد مقبول صاحب. السلام علیکم شاہد بھائی. شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سینئر صنعت ہیں، استاد صنعت بھی ہیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ناظرین، قبلہ آغا جان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی بڑی نوازش ہے. ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ 2nd فلور کے اوپر ہے. قبلہ جان کی طبیعت بھی ناساز ہے، تو قبلہ آغا جان کی بڑی نوازش ہے، بڑی محبتیں، کہ آپ کی یہ محبتیں، رفاقتیں، یہ چاہتیں، اور آپ کا یہ سمجھیں ایک طرح کا بڑک پن ہے کہ آپ نے الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی اس کرم رمضان ٹرانسمیشن کے لیے خود آپ چل کے ماشاءاللہ ہماری ایک آغا جان نے ہماری دعوت قبول کی، اور آپ ماشاءاللہ خود چل کے یہاں تشریف لائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، برکتیں تو ویسے بھی حاصل ہو رہی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے جب ایک اللہ والے کا قدم لگ جائے، اور وہ اللہ کے ولی کیسے ہوں کہ عالم دین بھی ہوں ہیں، اور پیڑھی در پیڑھی عالم دین ہوں. مفتی خلیل خان برکاتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیڑھی در پیڑھی عالم دین ہو، تو پھر ناظرین کیا بات ہو. تو پھر جب جہاں ان کے قدم لگ جائیں
تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں ناظرین. تو میں تو آج اتنا خوش ہوں، بلکہ میں اکیلا خوش نہیں ہوں، کیمرے کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی بہت خوش ہیں کہ ماشاء اللہ قبلہ آغا جان نے ماشاء اللہ ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر قائم عطا فرمائے. جب ایسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سر پہ ہوگا نا ناظرین، آپ سماعت بھی کر رہے ہو اور سماعت کیجیے، غور سے سماعت کیجیے، جب ایسی شخصیت کا سایہ ہمارے سر پہ ہوگا نا تو انشاءاللہ بھلے وہ حیدرآباد نیوز کا نیوز پروگرام ہو، حیدرآباد نیوز کا کرم رمضان ٹرانسمیشن ہو، حیدرآباد نیوز کی شب برات کی ٹرانسمیشن ہو، حیدرآباد نیوز کی شب معراج کی ٹرانسمیشن ہو، حیدرآباد نیوز کا کوئی سا بھی ایونٹس ہو، جب ایسے اللہ والے ایسی جگہ پہ تشریف لائیں گے اور وہ ایسی جگہ پہ قدم رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بالکل 12 چاند انشاءاللہ اس کام میں لگ جائیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم ماشاءاللہ بہت خوش ہیں کہ حضرت قبلہ آغا جان نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. ہماری بہت بڑی یہ خوش بختی ہے. اللہ کریم بس ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم عطا فرمائے. اور ہمارا ادارہ جہاں سے میں بھی پڑھ کے نکلا ہوں، محتمی میں اعلیٰ آغا جان ہیں، اس ادارے کے دعا کریں اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات 11ویں ترقیاں عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک سیمپل اگر لینا چاہیں، یہ جو درخت جو ہیں، اس درخت کی ایک میں بھی بھائی پھل ہوں. قبلہ آغا جان جہاں کے محتمی میں اعلیٰ ہیں، میرے استاد محترم ہے قبلہ آغا جان، جو آج میں آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہوں، اتنی اسپیچ 1 رمضان سے آج 26 رمضان ہو گیا. یہ بھائی کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. اب یہ کام کس طرح آسانی سے ہوتا ہے جب ایسے استاد ہوں اور احسن البرکات جیسا ادارہ ہو حیدرآباد کے اندر، تو پھر تو جناب ہر کوئی جو ہے وہ سیر ہو جائے گا. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ پی پی کے سیر ہو جائے گا. جب سیر ہو جائے گا تو پھر اسی طرح کی گفتگو ہوگی. تو میں ایک بار پھر قبلہ آغا جان آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. کیوں نہ برکت حاصل کرنے کے لیے میری دلی خواہش ہے، اور ٹرانسمیشن سے پہلے بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آغا جان سے جو ہے آج قرآن کریم فرقان حمید کی آغا جان ہمیں تلاوت سے ہماری اس بزم کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سبحان اللہ. بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ ماشاء اللہ. قبلہ آغا جان نے خوبصورت انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمائی. اور قرآن کریم فرقان حمید ناظرین، آپ یہ نہ ہو کہ رمضان شریف میں صرف قرآن پاک کھولیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کھولیں نہ ایسا نہیں کیجیے گا. قرآن پاک کو تو پورے 12 مہینے پڑھنا چاہیے، اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے. اور اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آئیے آپ قرآن پاک پڑھیں. اس میں پڑھنے میں کوئی وہ ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی عمر 30 سال ہو گئی آپ نے نہیں پڑھا. نہیں، یہ تو سمندر ہے، یہ تو علم کا سمندر ہے. قبلہ آغا جان جو ہمارا ادارہ ہے جہاں سے یہ فقیر بھی پڑھ کے الحمدللہ فارغ التحصیل ہے، قبلہ آغا جان کا جو ادارہ ہے وہاں سے 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 1000 نہیں، 1500 نہیں، 2000 نہیں، ہزاروں عالم دین جو ہے ماشاءاللہ وہاں سے عالم دین بن کے نکلے ہیں، عالم بن کے نکلے ہیں ماشاءاللہ، درس نظامی مکمل کر کے نکلے ہیں. تو ناظرین، آج ماشاءاللہ ایک بار پھر میں
کہوں گا کہ ناظرین ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہمارے سب کی خوش قسمت یہ کہ اتنی بڑی شخصیت الحمدللہ آج ہمارے چینل پر تشریف لائی ہیں۔ تو ماشاءاللہ شاہد مقبول صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ملتمس جناب محترم جناب شاہد مقبول صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ممنون مشکور ہوں حیدرآباد نیوز اور آپ کی جملہ ٹیم کا جزاک اللہ کہ جنہوں نے پورے رمضان المبارک میں اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، انتظام اور انتظام کیا اور موقع فراہم کیا حیدرآباد کے ثناخانوں کو، علماء اکرام کو کہ وہ اس پلیٹ فارم سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور میری خوش قسمتی ہے، بالکل حافظ صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے، میرے لیے بھی خوش آئند اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور قبلہ آغا جان کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ تو ابتدا اسی کلام سے کر رہا ہوں جو قبلہ آغا جان دامت ظلہ نے تحریر فرمایا ہے، اور بہت ہی خوبصورت کلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لقب ہاشمی و مطلبی ہے، جو لقب ہاشمی و مطلبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جو ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اسرا کا سفر کیا ہے واللیل کی توضیح، مازاغ کے جلوے کیا رئی نام ہے تشریح۔ اسرا کا سفر کیا ہے واللیل کی توضیح، مازاغ کے جلوے کیا رئی نام ہے تشریح۔ اور جس کو عطا نعمت دیدار ہوئی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ آقا جان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے سماعت فرمائے۔ تخلیق میں اول ہے وہ تشریف میں آخر، باطن بھی وہ ہے اور وہی جلوہ ظاہر۔ تخلیق میں اول ہے وہ تشریف میں آخر، باطن بھی وہ ہے اور وہی جلوہ ظاہر۔ اور جس کے لیے عرش کی ہر راہ سجی ہے، وہ میرا
نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ موقع پیش ہے اس ماشاء اللہ کلام کا۔ ارشاد، سبحان اللہ۔ آقا جان فرماتے ہیں کہ حافظ ہے وہی قاسم ہر فرحت و نعمت، اللہ نے بنایا ہے انہیں شافع امت۔ حافظ ہے وہی قاسم ہر فرحت و نعمت، اللہ نے بنایا ہے انہیں شافع امت۔ وہ جن سے گناہ وہ جن سے گناہوں کی تیرے دھوپ ڈھلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہد بھائی، آپ نے قبلہ آغا جان کا لکھا ہوا کلام ماشاء اللہ پڑھا۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قبلہ آغا جان جو ہے نعت بھی لکھتے ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں۔ حدائق برکات اور برکات محل، یہ الحمدللہ آغا جان کی کتابیں الحمدللہ ثناخوانی کے حوالے سے ماشاء اللہ، اور بہت سارے ثناخواں، ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے حیدرآباد کے بلکہ پورے پاکستان کے۔ آغا جان موریشیز میں بھی ماشاء اللہ وہ جی ماشاء اللہ موریشیز میں بھی آغا جان کے قبلہ آغا جان کے شاگرد اور مرید ہیں، وہاں پر بھی ماشاء اللہ آغا جان کے جب یہ محفل سجتی ہے وہاں جب جاتے ہیں تو ماشاء اللہ وہاں کے بھی ثناخواں جو ہے موریشیز میں بھی الحمدللہ ابھی قبلہ آغا جان ماشاء اللہ مدینہ شریف سے بھی الحمدللہ ہو کر آئے ہیں، ادائیگی عمرہ بھی کر ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے ماشاء اللہ، مدینے سے ماشاء اللہ دعا کے لیے مدینے سے ماشاء اللہ دعا لے کر آئے ہیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ قبلہ آغا جان، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے جو روشن جلال بیان فرما دیجیے کہ کیا احمد رمضان شریف کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج کی شب بہت عمدہ شب ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس رات کے لیے اہل محبت پورے سال انتظار کرتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس رات کی بڑی فضیلت اور عظمت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے سوال کیا اس رات کی اہمیت کے بارے میں، تو اس کا جواب تو خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما چکے ہیں۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا جو بہت نیک بندہ تھا اللہ کا، رات کو عبادت کرتا، دن میں جہاد کرتا اور روزہ رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کا شمعون نامی عابد و زاہد تھا، اور اس نے ایسا کام 1000 مہینہ تک کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ بات سنی تو انہیں اشتیاق ہوا، اور دل کو ان کے ایک جھٹکا لگا کہ یہ شخص تو اتنا زندہ رہا 1000 مہینے اور وہ کام کرتا رہا، ہماری تو عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کا دل چاہا کہ ہم بھی ایسا ہوتا، عمریں لمبی ہوتی طویل ہوتی، ہم بھی مہینوں عبادت کرتے اس طرح اور ہمیں بھی 1000 مہینے مل جاتے۔ تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، رب کریم جل وعلا کی طرف سے تبسم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادائیں جاگ اٹھیں، اور اوپر سے وحی نازل ہو گئی، اے محبوب ان سے فرما دیں یہ گھبرائے نہیں، ان کو تو 1000 مہینے ملے، ہم آپ کو زیادہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے سنا سورہ قدر جو قرآن کریم کی صورت ہے، اس میں شب قدر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تم نہیں جانتے؟ سنو، شب قدر وہ ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو 1000 مہینے ملے تھے، تمہیں اس سے بہتر ہم ایک رات دے رہے ہیں۔ ایک رات ہے، یہ رات تمہیں ہر سال ملے گی، تم جوڑتے رہو۔ اگر تمہاری عمر 60 سال بھی ہے تو تمہیں اس طرح لاکھوں سال حاصل ہو سکتے ہیں۔
لاکھ مل جائیں، 1.25 لاکھ مل جائیں، زیادہ مل جائیں، وہ تمہاری اپنی قسمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے ان زاہد نے تو 1000 مہینے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس طرح فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت مرحومہ کو وہ رات دے دی ہے کہ جب بھی یہ رات آئے گی اور بندہ عبادت کرے گا تو اس کو 1000 ماہ سے بہتر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید آپ نے فرمایا یہ ایسی رات ہے، رب کریم جل وعلا فرماتا ہے اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رب کے حکم سے آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ سلامتی لے کر آتے ہیں، سلام۔ اور سلامتی زمین کے ہر گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے، دکان ہو، مکان ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری ہو، بازار ہوں، دکانیں ہوں، کوئی بھی سواری ہو، بندہ کہیں جا رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہو، باغات ہوں، زمینیں ہوں، صحرا ہوں، فضائیں ہوں، غار ہوں، سمندر کی طے ہو، یا آدمی اوپر ہوا میں اڑ کر جا رہا ہو، تیر کر جا رہا ہو، چل کر جا رہا ہو، ہر جگہ وہ سلامتی پہنچتی ہے، اور سلامتی پورے رات جاری رہتی ہے۔ خود فرمایا رب کریم نے یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ سلامتی جاری رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اندازہ اہمیت کا آپ نے لگا لیا کہ کتنی بڑی رات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اس رات کے لیے عبادت کا حکم بھی کا اسلام نے عطا فرمایا کہ ذرا عبادت کیا کرو۔ جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ قبلہ کا جان۔ ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان کریم کی خصوصی لائیو کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سے وقفے کا، ملتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد، اور انشاءاللہ بہت اچھی اچھی گفتگو ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ آغا جان یہاں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग। 022 34000270।
literally all of Pakistan. Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ. آپ کے سرمایہ کا بہترین نعم البدل. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع. گارنٹیڈ رینٹ. آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن. بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4 اسٹار ہوٹل. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے کریم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل، زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، AA قاضی بلڈرز، احمد ریجنسی، حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس. اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے ہمارے گیسٹ کے لیے جو ہے گفٹ پیمپر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اسٹیلا کاسمیٹکس. اور بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال. جی ناظرین، قبلہ آغا جان بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری خوش وقتی ہے. اور شاہد مقبول صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، استاد ثنا خان، سینئر ثنا خان، شاہد بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی شاہد بھائی، کوئی نعت شریف کا نذرانہ ہی ماشاء اللہ سنا دیجیے. قمر وارثی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام، اس کے 3 اشعار میں پیش کروں گا، سماعت فرمائیں. ارشاد. مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، مستند ہو زبان سے رگ جان تک خوش
گرامی آقا کیا جب آپ کا ہے اس میں گرامی آقا میں بھی ہو جاؤں. شیخ قابل ذکر ہے. چاہتا ہوں میں تہے خاک مدینہ ہو کر چاہتا ہوں میں تہے خاک مدینہ ہو کر واسطہ خاک مدینہ سے دوامی آقا میں بھی ہو جاؤں. مکتب پیش ہے. خوش نصیبی پہ کسے رشک نہ آئے اس کی خوش نصیبی پہ کسے رشک نہ آئے اس کی جس کے ہو جائیں قمر ناصر و حامی آقا جس کے ہو جائیں قمر ناصر و حامی آقا میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی جزاک اللہ شاہد بھائی بہت خوب. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جی قبلہ آغا جان ایک سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بیان فرمائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے بارے میں سوال کیا گیا مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور یہ سیرت کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پورا قرآن سیرت ہے ان کی. تو سبحان اللہ. انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ خلق عظیم سے بھی اوپر ہیں. خلق عظیم میں نیچے رہ گئے، آپ اس سے بھی اوپر ہیں. فرمایا یہ پڑھ لو سمجھ جاؤ گے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم السلام کی ایک ایک بات کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، نگاہ کہیں ڈالنا، کرم فرمانا، تقسیم فرمانا، علم عطا فرمانا. آپ ایسے سخی ہیں کہ ویسا کوئی سخی ہو سکتا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ہر چیز عطا فرما دی ہے. اور اسی لیے علماء نے ترجمہ کیا جیسے آپ ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا آقا، جیسا کوئی بنائی نہیں اللہ نے. احسان فرما گئے. کسی ماں ایسا جنائی نہیں جیسے آپ کو اللہ نے بنایا، اپنے مرضی سے بنایا. آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نے چاہا ایسا بنا دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں پوشیدہ ہے. اور قرآن کریم میں تذکرہ اگرچہ سرکار علیہ السلام کے نہ چاہنے والوں کا ہو، عدو کا ہو، دشمنوں کا ہو، وہاں بھی حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے کہ حضور کا مقام اس سے کافی اونچا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بنیادی سیرت یہ ہے، آپ نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میری امت کے لوگ نیکی میں لگے رہیں اور برائی سے دور رہیں. اس لیے آپ نے ہمیشہ پسند فرمایا میری امت نماز میں
مصروف رہے جو دن میں 5 فرض کی ہیں، اور یہ 5 فرض ہم پر ہیں. زکوٰۃ پر نماز 6 فرض ہیں، نافلۃ الگ ایک نماز زائد ہے تہجد کی، وہ آپ پر فرض ہے. حضور کی یہی تمنا رہی ہمیشہ کہ آدمی جو ہماری امت میں ہے وہ نماز تو پڑھے اور جو فرائض اللہ نے مقرر فرمائے وہ پورے کرے. نماز کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ 5 فرائض جو فرمائے شہادتین کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار، حضور کے ساتھ اقرار، یہ سب 5 مل کر بنیاد ہے ہمارے لیے، اور یہی حضور نے ہمیں سلسلہ میں بیان فرما دیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہمیشہ اسی میں رہتے تھے کہ ہم حضور سے ایسا عمل سیکھیں جو ہم نے پہلے نہیں کیا ہو اور ہمیں اس کے بدلے ثواب ملتا رہے. چنانچہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض یا رسول اللہ ہمیں کچھ بتا دیجیے، ہم یہ پڑھا کریں. وہ غریب لوگ تھے اور خرچ کرنا ان کے بس سے باہر تھا، زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوتی تھی، خیرات جو تھی وہ کر دیتے تھے. کمایا آدھا تقسیم کر دیا غریبوں کو، آدھا گھر میں رکھا. سرکار نے فرمایا تم ایسا کرو کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دن میں 5 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو. پڑھنا شروع کر دیا. امیروں نے سنا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی شروع ہو گئے، یہ پڑھیں گے. جو پڑھنے لگے تو وہ غریب دوبارہ یا رسول اللہ وہ تو وہی پڑھنے لگے، ہم پڑھ رہے تھے تو وہی پڑھنے لگے، تو ہمارا تو کام کم رہ گیا. یہ اپنی قسمت ہے یا اللہ کا فضل ہے، چاہے عطا فرما دے. تو صحابہ کرام ہمیشہ اسی میں رہتے تھے. جس طرح کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ عرصے کے بعد انہیں اشتاق ہوا کہ ہم کعبے کو دیکھیں. کعبہ نظر نہیں آ رہا، دل بڑا بے چین تھا. عرض یا رسول ہمیں کعبے کی طلب ہو رہی، دیکھنا چاہتے ہیں، اب یہاں آ گئے ہیں وہاں جا نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ فرمایا آؤ میرے پاس. سرکار کو مسجد کے کونے میں لے گئے، چھت پہ اشارے کرتے ہوئے دیوار ہے یا ایک روزگان بنا ہوا ہے، دیکھو اس میں تمہیں کعبہ نظر آ رہا ہے. حضور نے کعبہ دکھا دیا. وہ جگہ ابھی موجود ہے اور وہ حضور کی جالی کے عین سیدھ میں الٹے ہاتھوں بنی ہوئی ہے، وہاں سوراخ سے بنا دیا گیا ہے. وہ نشانی ہے کہ یہاں یہ کھڑکی تھی، یہاں سے صحابہ کرام کعبے کی زیارت کی تھی. تو بات ہو رہی ہے اصل میں شب قدر کے حوالے سے. آج شب قدر آنے والی ہے. اب سوال یہ کہ کیا آج کی رات شب قدر ہے یا کوئی اور رات بھی ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں احادیث مبارکہ میں تذکرہ آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ شب قدر یہ والی رات ہوتی ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں. قدر کے معنی مرتبے کے ہوتے ہیں. جس رات کو مرتبہ اللہ کا مقرر ہے اس کو شب قدر کا نام دیا گیا. عربی میں لیلۃ القدر ہے، فارسی میں شب قدر ہے، اردو میں قدر والی رات کہہ لیجیے آپ، معنی سب کے ایک ہی ہیں. تو جب یہ رات سرکار نے بتا دی، آپ خود فرماتے ہیں لوگوں میں نے شب قدر دیکھی تھی کہ وہ کس رات میں ہوتی ہے. تم لوگوں نے باہر شور کیا، میں اسے بھلا دیا گیا. اب میں تم بتاؤں گا نہیں کہ وہ کب ہوتی ہے. اب صرف ایک کام کرتا ہوں، تم تلاش کرو اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 21ویں شب سے لے کر 21، 23، 25، 27 اور 29 شب میں 5 راتیں ہیں، ان میں کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے. اب یہ تو ہو گئی بات 5 راتوں میں. ہم پھر آج کی کیوں لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب اس پر غور کیا گیا اور احادیث مبارکہ کو دیکھا اور مفسرین کرام کو دیکھا وہ کیا فرماتے ہیں، تو سید مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. فرماتے ہیں کہ شب قدر میری نگاہ سے 27ویں ہونا چاہیے. دلیل حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں سورہ قدر میں ذکر آیا لیلۃ القدر کے کلمات. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے حروف گن لیجیے، وہ بنتے ہیں 9 حروف. لیلۃ القدر کے کل حروف 9 بنتے ہیں. اور اس صورت میں یہ کلمہ 3 بار استعمال ہوا ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہمارا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار آیا ہے. اگر تینوں کو جوڑو تو بنے 3 × 27. تو فرماتے ہیں اس طرح میرا گمان یہ ہے غالب کہ اس مراد شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے، اس لیے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال جیسے ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے اگر ہم توفیق دی ہو تو ہم اس کو 21ویں میں تلاش کر سکتے ہیں. 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں، 29ویں سے ہم کو خالی رہنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہیے. یہ عبادت ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو اوپر تک پہنچاتی ہے. اور شب قدر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جو اس
امت میں بڑے مہربان ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں اس امت کو، سرکار کی امت ہے نا، تو وہ تشریف لاتے ہیں فرشتوں کو ساتھ لے کر. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کونے پھیلے کر لوگوں سے مصافحہ فرماتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. اب ہاتھ جب ملاتے ہیں تو اسے نشانی کیا ہے؟ انہیں کیا ہاتھ ملایا، ہم سے نہیں ملایا، ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ ملایا. علماء نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، جب ہاتھ ملاتے ہیں اس وقت آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نشانی کہ انہوں نے ہاتھ ہم سے ملا لیا ہے. تو اس طرح ایک نشانی سامنے آتی ہے. تو یہ سب کچھ بیان کرنے والے سرکار صاحب خود ہیں، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ قبلہ آغا جان خوبصورت انداز سے گفتگو ماشاء اللہ فرما رہے ہیں. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. شاہد بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. آپ کے لیے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور اللہ کریم برکت عطا فرمائے. قبلہ آغا جان آپ اپنے ہاتھ سے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے یہ تحفہ آپ شاہد صاحب کو عطا فرما دیجیے. اسٹیلا کاسمیٹکس گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور انشاءاللہ وقفے سے قبل جو کہ قبلہ آغا جان کو بھی میں جو ہے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے جو ہے یہ اپنا گفٹ ہیمپر میں آغا جان کو پیش کر رہا ہوں. اسٹیلا کاسمیٹکس ایک خوبصورت برانڈ ہے، بہت اچھی اس کی جو ہے اپنا برانڈڈ چیزیں ہیں، اور اسٹیلا کاسمیٹکس نمبر 1 ایک ماشاءاللہ برانڈ ہے، اور اس کو یوز بھی کریں. اور یہ قبلہ آغا جان کے ساتھ یہ تحفہ بھی جائے گا، اسٹیلا کاسمیٹکس، یہ قبول فرمائیں. جزاک اللہ، بارک اللہ. جی ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317 388 986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 022 34000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari.
Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل، پاکستان کا نمبر 1 آئل، زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، AA قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کے مشہور اصلی حاجی ربڑی بنانے والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال نے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا کہ صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ پیر محمد جواد رضا برکاتی الشامی، مبلغ اسلام اور میرے استاد محترم بھی ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جس ادارے سے الحمدللہ میں نے پڑھا ہے اس ادارے سے الحمدللہ استاد صاحب کا بھی تعلق ہے، اور ماشاءاللہ استاد صاحب جو ہے قبلہ حضرت صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور بڑی شفقتیں ہیں، بڑی شفیق، ماشاءاللہ پورا گھرانہ ہی بڑا شفیق ہے، بڑی محبتیں فرماتے ہیں۔ استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور استاد صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ استاد صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اور قبلہ آقا جان نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اپنا سوال کی طرف۔ قبلہ آقا جان، یہ جو آخری اشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جب یہ اشرہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد امت کو کیا عطا فرمایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس ماہ مقدس کے 3 حصے فرمائے، اول، درمیانی اور آخر۔ آخر فرمایا کہ آخر عتق من النار، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے افراد اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے اور لاکھوں آزاد فرماتا ہے، اتنے سب کے برابر اس آخری عشرے میں شب قدر آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ کام ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ جو جہنم میں جانے والے تھے وہ بچ جاتے ہیں اور آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت جو اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عشرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو شب قدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے، یہ وہی رات ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ہے اپنی جگہ، تو مسلم ہے، اس کے علاوہ رب کریم جل وعلا معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ مزدور کو جب مزدوری کرتے ہیں تو اس کو پوری مزدوری ملتی ہے نا، عطا فرمایا جاتا ہے۔ وہ کیا ملتا ہے اور کب ملتا ہے؟ وہ اس طرح ملتا ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد اس رات کا، یعنی عید الفطر کی رات کا نام آسمانوں میں ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔
اور انعام والی رات صبح تک چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس امت کے تمام لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، انعامات طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر صبح صادق ہو جاتی ہے اور لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری فرمائی تو اس رمضان مبارک کے احکام، اس کی فرضیت کا جب بیان شروع کیا اس میں 3 کلمے فرمائے۔ ایک ہے تقوی کا، لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ ایک یرشدون، ایک فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بڑائی دے گا تاکہ تم ہدایت پر چلتے رہو۔ 3 کلمے لا اللہ کے ساتھ آئے ہیں۔ رمضان اس لیے رکھا تم شکر گزار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے اس امت کو عطا فرما دی اس رات، اس مہینے کے وسیلے سے۔ اب یہ مہینہ ختم ہو گیا اور جائزے کی رات بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، فرشتے اب زمین دوبارہ پھیل جاتے ہیں۔ رب کا حکم ہے جاؤ پھیلو، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں بندے اللہ کے دوڑے جا رہے ہیں نماز کے لیے، کوئی ابھی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندوں کیسا پایا؟ کہ مولا تیرے بندے اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے۔ فرماتا ہے تو تم گواہ رہو، میں نے ان بندوں کو ان کے روزوں، ان کے قیام اور ان کے قعود کی وجہ سے بخشش عطا فرما دی، وہ بخش دیا میں نے۔ اب یہ بخشش عام ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس امت کو حاصل ہو جاتا ہے۔ کاش کہ اس امت کے ہر فرد کو یہ موقع مل جائے۔ ملتا تو ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ عمل کرنا چاہیے، ہم باعمل لوگ بنیں گے تو پھر ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشق کا مسئلہ بھی رکھا ہے۔ رمضان مبارک ایک ریہرسل کا موقع ہے، مشق ہوتی ہے، روحانی پریڈ اس میں ہوتی ہے۔ بندے کو سکھایا جاتا ہے قیام ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، رکوع ایسے کرو، قرآن کریم اس طرح پڑھو، اس طرح سنو۔ یہ مشق ہوتی ہے۔ 1 مہینہ مشق کرے گا تو 11 مہینے کام کرتا رہے گا۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور اس مشق سے پہلے ایک اور مشق ہے، رجب کے مہینے میں کھانا 2 دن روزے رکھ لو، 2 دن روزے شعبان میں رکھ لو، اور اس سے پہلے ایک اور طریقہ آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، ایام بید میں، 13 14 15 میں۔ یہ سب طریقے ہیں جو ہمیں سکھا رہا ہے تاکہ بندہ عادی ہو جائے۔ جب عادی ہوگا تو انسان نیک کام کرنے فوراً آمادہ ہو جائے گا۔ اور یہی دعا ہمیں کرنی چاہیے، رب کے جل وعلا ہمیں سچا پکا مومن بنائے، نمازی بنائے، اور ہماری عبادات، ہمارے معمولات قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بندہ مومن اس عمل سے گزرتا ہے اور لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں تو روحانیت کے تاج سر پہ سج جاتے ہیں اور سینے مزین ہو جاتے ہیں، دل میں نور بھر جاتا ہے، اور ہر آدمی کا ذہن اور قلب اور اس کا دماغ منور ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس تنویر کو بنانے کے لیے ہمیشہ لگا رہے، عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ آغا جان، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے یہ اس سوال کا جواب عطا فرمایا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حضرت علامہ پیر محمد جواد رضا برکات کے شامی مبلغ اسلام، اور ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم بھی موریشس اور دیگر ممالک میں قبلہ آغا جان کے ساتھ ماشاءاللہ تبلیغی دورہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس دورے میں ماشاءاللہ موریشس ہو یا کوئی سا بھی ملک ہو، وہاں پر لوگوں کو سیکھنے کو ماشاءاللہ علم ہے۔ جب قبلہ آغا جان وہاں جاتے ہیں تو آغا جان سے لوگوں کو علم سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور قبلہ قاری صاحب جو ہے ماشاءاللہ استاد صاحب صاحبزادہ اللہ شان جو ہے وہ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی بیان کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کے حوالے سے ایک ماشاءاللہ بہت اچھی ایک ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ استاد محترم آپ ہمیں کچھ عطا فرما دیجیے، کچھ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوں اور سرکار کی نعت نہ ہو یا التجا نہ ہو، مناجات نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ بیٹھے تو ماشاءاللہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حبیب کل جہاں تم ہو،
دلیل کل بقا تم ہو، حبیب کل جہاں تم ہو، دلیل کل بقا تم ہو، خلیل بزم وحدت ہو، خدا کے رازداں تم ہو، خلیل بزم وحدت ہو، خدا کے رازداں تم ہو، تمہیں تو جان رحمت ہو، تمہیں شان نبوت ہو، تمہیں تو جان رحمت ہو، تمہیں شان نبوت ہو، امام المرسلین تم ہو، ہر ایک عالم کی جان تم ہو، مکین گنبد خضرا تمہارا وصف ہے ورنہ، مکین گنبد خضرا تمہارا وصف ہے ورنہ، حقیقت میں اگر دیکھیں مکین کل جہاں تم ہو، حقیقت میں اگر دیکھیں مکین کل جہاں تم ہو، ابو بکر و عمر بھی تھے وہاں، عثمان و حیدر بھی، ابو بکر و عمر بھی تھے وہاں، عثمان و حیدر بھی، نہ پائے جس حقیقت کو وہی سر نہاں تم ہو، نہ پائے جس حقیقت کو وہی سر نہاں تم ہو، تو کوئی اور ہوں گے جو نہیں ملتے نشان سے بھی، وہ کوئی اور ہوں گے جو نہیں ملتے نشان سے بھی، میں کیوں ڈھونڈوں تمہیں آقا یہاں تم ہو وہاں تم ہو، میں کیوں ڈھونڈوں تمہیں آقا یہاں تم ہو وہاں تم ہو، جہاں میں لاج رکھی ہے تمہیں نے اپنے حافظ کی، جہاں میں لاج رکھی ہے تمہیں نے اپنے حافظ کی، سر محشر نکمے کی اما تم ہو، اما تم ہو، سر محشر نکمے کی اما تم ہو، اما تم ہو، حبیب کل جہاں تم ہو، دلیل کل بقا تم ہو۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد جواد رضا برکاتی الشامی مبلغ اسلام خوبصورت انداز سے جو ہے ماشاء اللہ یہ نعت شریف کا نذرانہ قبلہ آغا جان کی لکھی ہوئی نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین آغا جان سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں، قبلہ آغا جان عید کے دن کس طرح اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ تعالیٰ عید الفطر کی جب شب آتی ہے رات سے ہی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے تو ہر گلی کوچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور ہر گلی کوچے کے کونے پر آنے والوں کو جو نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی گواہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور جب بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو کر خطبہ سن لیتا ہے، اور خطبہ سننے کے بعد پھر وہ سرکار اسلام حکم پر مصافحہ کرتا ہے کہ مصافحہ وہ عمل ہے جس سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک تو نماز روزوں کے بعد اللہ کے بارے میں شکر ادا کیا، اس کی بڑائی بیان کی، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عمل کیا، بڑائی بیان کی، شکر گزار ہوا۔
اب شکر گزاری کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ آدمی جب محفل ختم ہوتی ہے تو ہاتھ ملا کے نکلتا ہے. جی جی بالکل. جب وہ ہاتھ ملا کے نکل رہا ہے نا وہ بھی خالی نہیں جا رہا. سبحان اللہ. اسے گناہ چڑھ رہے ہیں, گناہ گر رہے ہیں اور اوپر پاک صاف ہو کر جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور اس کے محبوب علیہ السلام بھی رحیم بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. تو آپ کی تاج رحمتیں اس امت کے لیے ہیں بے شک. اور اگر آپ مزید اس تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مدینہ منورہ کو اپنا حرم قرار دیا. اور اس سے پہلے جو آپ تشریف لے گئے وہی طریقہ تھا, ایک نیکی 10 نیکی ملتی تھی. صحابہ کرام حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف آ گئے ہیں, ہمیں ایک نیکی 10 نیکی ملتی ہے. وہاں تو لاکھ ملتی تھی, یہاں تو 10 ہی ملتی ہیں, تو کچھ کرم ہو جائے بڑھ سکتی ہے. فرمایا بڑھ جائے گی. کہا رحمۃ العالمین ہے. فرمایا آج سے اعلان کرتا ہوں کہ جو ایک نیک کام کرے گا اس کو 1000 نیکی ملے گی. سبحان اللہ. صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے اور لگ گئے جستجو میں کمانے کے لیے. پھر خیال آیا یہ تو بھی 1000 ہی, اور تو لاکھ تھے یہاں 1000 ہیں. پھر حاضر ہو گئے, پھر عرض کیا, آپ نے فرمایا آج سے نیکی 10,000 کر دیتا ہوں. 10,000 ہو گئی. پھر صحابہ کرام لگ گئے, پھر حاضر ہوئے. ایک دل میں ہوش سے اٹھی یہ تو بہت کم ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, آج سے اعلان ہے 25,000 نیکی کا. اب بڑھتا جا رہا سلسلہ. پھر حاضر ہو گئے, فرمایا آج سے 50,000 نیکی ہے. صحابہ کرام کام رکنے والے تھے, انہیں شوق تھا نیکی ملتی رہے. وہاں لاکھ تھی, ابھی تو بھائی 50 ہوئے ہیں, ابھی تو آدھے باقی ہیں. پھر حاضر ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے, حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کوئی بڑھ سکتا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں فرمایا, دعا کے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا اے اللہ جو تو نے مکے والوں کو دیا ہے اس کا ڈبل دگنا مدینے والوں کو دے. سبحان اللہ. اب مدینے میں ڈبل دگنا کتنا بنے گا؟ مکے میں ایک نیکی میں 1,00,000 نیکی, اور دگنی نیکی 2 لاکھ ہو گئی, اور ڈبل دگنا 4 لاکھ ہو گیا. اور نہ فرماتے ہیں یہ اہل کا محاورہ ہے, دیکھیں کہ برابر سے 3 لاکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کا سنا کی محبت ہے, آپ کی رحمت ہے, ہم کو ملتی ہے. مدینہ میں جاتا ہے اس کو اتنا رحمت حضرت ماشاء اللہ. جزاک اللہ قبلہ آغا جان. ناظرین, قبلہ آغا جان ماشاء اللہ موجود. قبلہ آغا جان کے والد گرامی کے حوالے سے میں کیونکہ بتاتا چلوں کہ قبلہ آغا جان کے والد گرامی دنیا کے معروف مذہبی رائٹر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خلیل خان برکاتی, جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 60 سے زائد کتب 60 سے زائد کتب کے الحمدللہ مصنف بھی, جن کے کتب کی کئی زبانوں میں کروڑوں مسلمانوں کی اصلاح, جو کتنی بھی کتابیں 60 سے زائد, وہ کتنے ہی لوگوں کتنے ہی کروڑوں مسلمانوں کی جو ہے وہ اصلاح کر رہی ہیں. اور آپ کا مزار شریف ظاہر سی بات ہے, حضرت کا وصال ہو گیا, آپ کا مزار شریف جو کہ قبلہ مفتی خلیل خان برکاتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف درگاہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحن میں واقع ہے. تو کبھی آپ جائیں ناظرین, حیدرآباد نیوز پہ آپ بیٹھے ہو تو میں نے کہا چلیں حیدرآباد نیوز کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے. حیدرآباد نیوز جو ہے یہ آپ تک جو ہے اچھے, بہت کوشش یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا مذہبی پروگرام آپ تک پہنچایا جائے. تو ناظرین, اور قبلہ آغا جان کے والد گرامی کا جو وصال وہ روزے کی حالت میں جی, اس بارے میں قبلہ آغا جان یہ 28 رمضان کو ماشاء اللہ 28 رمضان کو وقت افطار. اللہ اکبر. یہ تو پھر بتائیں, اب میں کیا آپ کو کہوں کہ آپ کیا سمجھیں گے کہ وقت افطار پہ پھر اتنی ساری کتب لکھنے والا, پھر ولی کامل, عالم دین, فاضل, کیا کہوں میں, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں. بس میں کہتا ہوں کہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ قبلہ آغا جان نے, صاحبزادہ والا شان نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. جی استاد محترم, کوئی دعائیہ کلام آپ مناجات جی پیش فرمائے, 3 اشعار اس کے ماشاءاللہ پیش فرمائے, پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے وقفے کی طرف. بس ناظرین اور ہمارے درمیان جو آتا ہے نا وہ وقفہ ہوتا ہے بیچ میں, اس کے بعد تو ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے یہ ٹرانسمیٹ چلتے ہیں. جی جناب بسم اللہ. خدا مجھ پر شہید اقدار کے صدقے کرم کر دے, خدا مجھ پر شہید اقدار کے آمین آمین. معاف کر میری شہید اختیار کے صدقے, رجب خالی گیا میرا نکی شعبان میں نے کی, رجب خالی
عطا فرما دے رمضان میں شب انوار کے صدقے آمین 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 فرما دے رمضان میں شب انوار کے صدقے فقط تو غافر الذنب فقط تو قابل التوبہ فقط تو غافر الذنب فقط تو قابل التوبہ فقط تو غافر الذنب فقط تو قابل التوبہ کریمہ بخش دے مجھ کو صفت غفار کے صدقے کریمہ بخش دے مجھ کو صفت غفار کے صدقے یہ حافظ خاطی و عاصی نبی کے در پہ آیا ہے یہ حافظ خاطی و عاصی نبی کے در پہ آیا ہے خدایا پھر کرم فرما شہ ابرار کے سبحان اللہ جزاک اللہ خدایا پھر قدم فرما شہ ابرار کے صدقے بتائے ماں فکر میری شہ اخیار کے صدقے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین دستار فضیلت کا ہمارے مدرسے میں ایک عرصہ دراز سے جب سے آغاز ہوا ہے نا، تو ناظرین پروگرام ہوتا ہے آسن البرکات کا زہر اتمام بزم برکات مصطفیٰ کے زہر اتمام الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو قبلہ استاد محترم تقریباً کئی عمرے کے ٹکٹ ماشاءاللہ اس پروگرام میں ہوتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ خوش نصیب لوگوں کو بائکس وغیرہ بھی ماشاءاللہ دی جاتی ہیں، اور جو عالم دین بن کے نکلتے ہیں ان کے دستار بندی بھی کی جاتی ہے، اور ان کو بہت سارے تحائف سے نوازا جاتا ہے۔ علماء کرام حیدرآباد نہیں، سانگڑ نہیں، میرپور نہیں، ٹنڈوالا نہیں، بلکہ پورے پاکستان سے، بلکہ پنجاب تک سے ماشاءاللہ عالم دین بن کے باہر ممالک سے بھی الحمدللہ لوگ الحمدللہ اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے کرم رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا، تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of high tech foods۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice।
अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان۔ ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی اور حاجی ربڑی بنانے والوں نے۔ ناظرین، اسٹیلا کاسمیٹکس، بہاوا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ اور ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال نے۔ جی ناظرین، قبلہ آغا جان ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، سید اللہ شان الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عشق و ہم مدرسے میں جو ہے نا، مدرسے میں کیا سب جگہ جہاں جہاں جاتے ہیں، بلکہ موریشس وہ ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو ایک ہی آواز ماشاءاللہ گونجتی ہے کہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو کیوں نہ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں بتا دوں، الحمدللہ ہمارے مدرسہ ہمارا دارالعلوم احسن البرکات میں اعلیٰ حضرت کو عرس مبارک ہو، کسی بھی ولی کامل کا عرس مبارک ہو، الحمدللہ شان انداز سے، خوبصورت انداز سے منایا بھی جاتا ہے۔ سامعین آتے ہیں، علماء اکرام آتے ہیں پورے پاکستان سے، اور ماشاءاللہ اس میں تمام کے لیے ماشاءاللہ تحائف کا اور ماشاءاللہ اسپیچ کا بہت بڑے بڑے عالم دین جو ہے اسپیچ بھی اس میں فرماتے ہیں۔ قبلہ آغا جان کا خصوصی خطاب ہوتا ہے، اس میں پھر قبلہ آغا جان دعا فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر سب کے لیے جو ہے ماشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے کہ ان کے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں سب یہ انہی کا فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ اور مہارا شریف کا بھی فیض الحمدللہ یہ ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت 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 خوبصورت سی پیاری سی نعت شریف کی طرف۔ تو آئیے ناظرین، مل کے پڑھتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، سب کا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھے کر اپنے رحمت
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا 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 نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، وہی عصر کی نماز کے بعد سے افطار تک کا آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا، عالم دین ہوں گے نئے، اور پھر ثنا خان مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ ناظرین، یہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کریم رمضان ٹرانسمیشن آپ کو دکھا رہا ہے۔ آج 26 رمضان کریم ہے، جب آج رات مغرب کی نماز ہو جائے نا، تو آپ نے عبادت کرنی ہے، نوافل بھی ادا کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، ذکر کی محفلوں میں جانا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں بھی جانا ہے، علم دین کی محفل میں بھی جانا ہے، اور آپ نے اپنے لیے تو دعا کرنی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، میری پوری ٹیم کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، جو اتنا خوبصورت سی ٹرانسمیشن ہم سب نے سجائی ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے، تو اللہ کریم اس رات کے صدقے میں ہم سب کے بیڑے پار عطا فرمائے۔ آغا جان، کوئی میسیج ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میسیج جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرا میسیج نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا میسیج ہے، سبحان اللہ، سرکار کا فرمان ہے، اور اس فرمان میں یہی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی یاد کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو، اور اللہ کی یاد کی سب سے بہتر طریقہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد سب سے اچھی نماز میں ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، بندہ جا کے اللہ سے مل جاتا ہے، بے شک اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ اس کی سن رہا ہے، وہ پکی بات ہے، وہ فرماتا ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، چلیں ہمیں اگر نہ پتہ چلے لیکن اتنا ماننے کہ اللہ ہمیں سن تو رہا ہے نا، رب ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہ ہم نہیں سن پاتے لیکن ہم اس سے بول رہے ہیں، وہ تو سن رہا ہے نا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں نماز طریقے سے، تو رب کی اللہ ہماری بات براہ راست سنتا ہے اور توجہ خاص فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو نبی کریم السلام کے فرمان مطابق ہمیں نماز کا کام لازمی کرنا چاہیے۔ ہم دن بھر میں سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں نماز میں کوئی زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے، نماز میں 5 منٹ لگتے ہیں، جی بالکل، 10 منٹ لگا لیجیے، آخری حد 12 منٹ کی ہے ظہر کی نماز۔ عشاء کی نماز میں اگر نوافل آدمی نہ پڑھے پھر بھی اس کو 13, 14, 15 منٹ نماز مل جاتی ہے۔ ہم گھنٹوں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، دنیا پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے رہتے ہیں، میسیج پڑھتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ہمارے کان میں لگا رہتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بس یہی پیغام ہے کہ اس محرم مہینے میں ہم نے جو عمل کیا اللہ اس کو باقی رکھے، ہمیں سچا پکا نمازی بنائے اور ہمیں دیندار بنائے اللہ تعالی ہم سب کو۔ اور آخر میں ایک دعا آپ کو سکھا دیتا ہوں، وہ دعا یہ ہے، صحابہ کرام حاضر ہوئے، رسول اللہ آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ اور دعا فرمائیے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا عرض کی اور دعا فرمائیے، اب پھر دعا فرمائیے۔ رسول اللہ آپ ایک دعا فرما رہے ہیں، بھائی اس میں کیا باقی نہیں رہ گیا؟ اس میں سب کچھ تو آ گیا، دنیا میں نہیں کیا، آخرت میں نہیں کیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ معلوم ہے یہ آیت، یہ دعا جو آیت میں آئی ہے انتہائی جامع دعا ہے، تو یہ دعا آپ ضرور کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں شروع میں اللہم لگانے تاکہ خالص
دعا بن جائے آیت سے نکل کر تو پھر اس سے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں نیکی، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ اتنی اعلیٰ دعا حضور نے ہمیں تعریف فرما دی۔ اس کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں معافی، عافیت، معافات دونوں جہانوں میں۔ یہ دونوں ایسی جامع دعا ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں رب کریم جل وعلا جن لوگوں نے یہ نیک کام کیا ہے، دینی بیڑا اٹھایا، اے اللہ ان کو کامیاب فرما دونوں جہانوں میں، اور ان کی کاوشوں قبول فرما، اور ان کی کاوشوں کو ہر مسلمان کے لیے رحمت کا باعث بنا، برکت کا باعث بنا، نعمت کا باعث بنا۔ ہم سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، اور ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور ہمارا خاص ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، اب ایک بات میں بتاتا چلوں، بتا دوں، چھوڑیں بتا دوں، چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ میرا پروگرام عنقریب آپ کو پتہ ہے حیدرآباد نیوز سے آنے والا ہے، راہ دین۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں، کیا اتنا آپ لوگوں کو ترسانا۔ راہ دین پروگرام آج 26 رمضان آپ یاد رکھیں، 26 رمضان کریم، اور قبلہ مفتی اعظم ہند و بلوچستان قبلہ مفتی احمد دیہ برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج سے میرے اس پروگرام کے لیے جو ہے نا میسیج جو دیا ہے نا، جو قبلہ آغا جان نے میسیج دیا ہے، جو اسی سے میں نے آج سے جو ہے راہ دین پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ راہ دین پروگرام کے لیے آغا جان نے دعا بھی فرما دی، اور راہ دین پروگرام کا جو ہمارا ٹوٹل جو اس کا مقصد ہے نا، وہ قبلہ آغا جان نے اپنے میسیج میں بیان کر دیا۔ یعنی کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ راہ دین بھائی عید کے بعد ہوگا، نا، راہ دین پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب نے جو ہے قبلہ آغا جان نے دعا فرما دی ہے، اور میں قبلہ آغا جان سے اور صاحب اللہ شان سے یہی گزارش کروں گا کہ راہ دین پروگرام کا آج سے تو میں تو سمجھتا ہوں آج سے آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے جو میسیج دیا، اور میرے ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے، اور میرے سی او صاحب ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ بھائی آج سے آغاز کر دو، اور ہو چکا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے وہی راہ دین کے حوالے سے میسیج دے دیا ہے، تو میری بڑی خوش قسمتی کہ آج میرے پروگرام کے آج ٹرانسمیشن کا راہ دین کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ قبلہ آغا جان آپ دعا فرما دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ ومن شر الدنیا ومن شر الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ عیب الاسماء قالنا، یا رب کریم یا الرحمین، ہمارے کام سے قبول فرما، جو عرض کیا مولا سے قبول فرما، جو کمی اس کو معاف فرما دے، ہمارے اس معمولی سے کہنے سننے کو مولا کریم اپنی بارگاہ قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما، دور کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو بار بار حرمین پاک کی حاضری نصیب فرما، ہمارا ختم ایمان پر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه ونور عرشه وزينة فرشه وخير خلقه وقاسم رزقه سيدنا مولانا شفيعنا شافعنا مشفعنا غوثنا غياثنا مغيثنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبلہ آغا جان آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں، آپ کی بڑی نوازشیں، محبتیں، رفاقتیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم عطا فرمایا، اور میں نے ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ راہ دین کے لیے آپ نے میری رہنمائی فرمانی ہے، آپ نے یہاں آنا بھی ہے کیونکہ آج آپ کی بڑی نوازش، اور قبلہ صاحب اللہ شان کے لیے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے تو قبلہ آغا جان آپ آپ بیٹھے ہیں تو قبلہ ہمیں اپنے آپ کے ہاتھ سے اللہ کریم برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمیں صرف دیر قائم عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کی رات بڑی قیمتی ہے، دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔